إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ حضرات و خواتین، اللہ تعالی نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے، کاروبار اور تجارت کی جگہ ہے۔ یہ آخرت کی کھیتی اور آخرت کے لیے تجارت کی جگہ ہے۔ ایک مسلمان کو جو جنت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اس دنیا کی حقیقت کا علم رہنا چاہیے۔ اسے یہ یقین رہنا چاہیے کہ اس دنیا کی حیثیت اور حقیقت ہے کیا۔ بہت تفصیل سے قرآن نے سمجھایا ہے، کھول کھول کر کے سمجھایا ہے، مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ مثالیں دے کر کے اس دنیا کی حقیقت آپ نے بتائی ہے۔ یہ دنیا ہے کیا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سادے لفظوں میں اگر آپ دیکھیں اور سنیں تو یہ ہے کہ یہ دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت کا سامنا ہے۔ یہی حالت ہے ہر وقت، ہر گھڑی بندے کے سامنے دنیا ایسے ہی ہے جیسے وہ چھوٹ رہی ہے اور آخرت بالکل ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے دے کر کے سمجھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کوئی راہی جو ہے کہیں چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے کسی سائے کے نیچے، کسی پیڑ کے نیچے تھوڑا سا ٹھہر جائے۔ کیسے سمجھایا جائے، کیسے مثال دی جائے آخرت کے مقابل میں اس دنیا کی عمر کتنی ہے، اس دنیا کی مدت کتنی ہے، اس دنیا کی زندگی کتنی ہے۔ مثال کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کے تناسب میں، اوریج میں دنیا کی زندگی کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی ڈبو دے سمندر میں اور انگلی ڈبو کر کے پانی نکال لے۔ ایک انگلی ڈبو کر کے سمندر سے جو انگلی کے ساتھ پانی آئے گا وہ کتنا پانی آئے گا؟ کہاں سمندر بحر زخار ہے اور کہاں اس کے اندر انگلی ڈال کر کے گیلی ہو جائے گی انگلی، کتنا پانی آئے گا انگلی کے ساتھ۔ آخرت کے مقابل میں دنیا کی عمر کی، دنیا کی مدت کی، دنیا کی زندگی کی اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو اس سے چھوٹی مثال کیا دی جائے؟ کوئی مثال نہیں ہے، حقیقت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں محدود ہے، یہاں ختم ہونے والی چیز ہے، وہاں لا محدود ہے، لا انتہا ہے۔ وہاں ختم ہونے والا مسئلہ نہیں ہے،
وہاں کوئی حد نہیں ہے. اسی لیے کہا یہ دنیا کی زندگی یہ مختصر سی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام پتھر اور مٹی ڈھو رہے ہیں اٹھا اٹھا کر کے، اور آپ فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. کتنا بڑا موڑ ہے. سارا دشمن سارے دشمن ایک ہو گئے ہیں، یعنی سارا کفر ایک ہو گیا ہے، اور حملہ کرنا ہے مدینے پر، اور مدینے کے دفاع کی ایک تدبیر سامنے آئی اور اس پر عمل ہو رہا ہے کہ خندق کھودو. عرب کو خندق پار کرنا بہت مشکل ہے، انہیں اس کا تجربہ نہیں ہے، تو یہ خندق میں نہیں اتریں گے. اور آپ خندق کھود رہے ہیں اور صحابہ مل کر کے کھدائی ہو رہی ہے، اور آپ اس وقت فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے. یعنی اس موڑ پر بھی دیکھیے دنیا کے اپنی حفاظت اور اپنی زندگی اور اپنے حالات اور دفاع کے ایک پہلو پر بھی ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے کہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ انصار اور مہاجرین کو تو معاف فرما، ان کے حالات کو تو درست فرما. تو زندگی کے پہلو کو یا زندگی کی حقیقت کو غور کرتے رہنا چاہیے. ہے زندگی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع سمجھاتے رہتے تھے. کوئی بھی سمجھ لیجئے ایسا وقت نہیں گزرتا جہاں آپ اس مسئلے کو تر و تازہ نہ رکھتے ہو. اب دیکھیے اتنے اہم موقع پر آپ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں دیکھو زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو ختم ہو جانے والی، کسی بھی صورتحال سے گزر جائے گی. اس زندگی کی حیثیت اور اس زندگی کا پیریڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور بتاتے تھے جنت کا لالچی آدمی اس دنیا اور دنیا کی زندگیوں پر اپنے آپ کو فریفتہ نہیں کرے گا، اتنا زیادہ اس کا حریص نہیں بنا دے گا، اتنا زیادہ طمع اور لالچ اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی کہ جو اس کو اصول و ضابطے سے باہر کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ نے ایک گھور سے، ایک کچرے کے ڈمپنگ کی جگہ سے آپ ایک بکری کا بچہ، کنکٹے نسل کا بچہ مردہ جو تھا اس کو آپ نے اٹھایا. آپ پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے اسے 1 درہم میں کون لے گا، 2 درہم میں کون لے گا؟ تو کہا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اسے کون لے گا 1 درہم 2 درہم میں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کی نظر میں، دنیا اللہ تعالی کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. تمہاری نظر میں جتنا یہ مردار بکری کا بچہ حقیر ہے، اس سے زیادہ حقیر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا. یعنی جنت کے مقابل میں ایمان والے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اس کے مقابل میں جنت کا تصور رکھنے والا، لالچ رکھنے والا، اس کی نظر میں دنیا بہت حقیر ہے. وہ دنیا کے پیچھے جنت کو نقصان پہنچانے والا عمل نہیں کرے گا، دیوانہ ہو کر کے، فریفتہ ہو کر کے. اور وہ دنیا سے اگر فائدہ اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے بندے کو تاکہ وہ نماز قائم کرے، زکات دے. یعنی دنیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ایمان والا اس کو کس لیے استعمال کرتا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرتا ہے. دنیا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا. اور دنیا بہت مختصر جگہ ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے دے کر کے سمجھاتے تھے. ایک دن کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے شانے پر، کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ فرمانے لگے کن فی الدنیا کانک غریب، فرمانے لگے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی، پردیسی آدمی، مسافر آدمی. یعنی جیسے مسافرت کی زندگی میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم تو مسافر ہیں
پہنچ جائیں گے اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے اصل ٹھکانے پر۔ راستہ پار کرنے والا آدمی سمجھتا ہے پار کر لوں گا میں راستہ، ابھی میں اپنے کنارے پر اور سیف پوائنٹ پر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے تعلق سے تمہارا تصور یہی رہنا چاہیے، تم ایک مسافر ہو، ایک پردیسی ہو، اتنی دنیا کے اندر تو اپنی پہچان اور اپنی ساکھ بنانے کے لیے، اپنا بیس بنانے کے لیے، جڑیں اپنی گہری کرنے کے لیے اتنا تم دنیا میں مت لگ جاؤ کہ دنیا میں لگنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جاؤ، اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ، ہمیشگی کی زندگی سے غافل ہو جاؤ۔ دنیا سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، لیکن منع اس دنیا سے کرتا ہے، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے جو دنیا انسان کو آخرت سے اور اللہ سے غافل کر دے، جنت سے اسے دور کر دے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال زیادہ مل جائے، تمہاری حیثیت بلند ہو جائے، تمہارے پاس طاقت سب سے زیادہ آ جائے، تم دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، یہی تمہارا چکر، یہی تکاثر ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں ہر ایک سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، زیادہ کے چکر نے، تکاثر کا مطلب زیادہ کا چکر، دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا چکر، دوسرے سے آگے نکل جانے کی رات دن پلاننگ اور کوشش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی میں لگے رہے، اسی میں لگے رہے، یہاں تک کی صورتحال یہ ہو گئی کہ تم قبر تک پہنچ گئے۔ زندگی بھر آدمی لگا ہے، اور جتنی عمر اس کی بڑھتی رہتی ہے اتنی ہی اس کی ہرس اور لالچ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کا معیار کیسے بلند ہوگا دوسروں سے، وہ آگے کیسے نکل جائے گا دوسروں سے، اس کی لائف اسٹائل کیسے بلند ہو جائے گی دوسرے سے، رات دن لگا رہتا ہے۔ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا ہی گھٹا رہتا ہے، اس کا اتنا ہی گھٹا رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے ہماری حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ فکر کی توفیق دے۔ تو یہ حالت دیکھ لیجئے کہ اس سے ہٹ کر کے ہماری حالت ہے عام طور پر ہماری حالت یہی ہے کہ ہم اس ڈھنگ سے سماج میں جیتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بلند انسان ہے، یہ بہت اولے اعلیٰ بڑے اسٹیٹس کا آدمی ہے، اس کی حیثیت بہت بڑی ہے، لوگ سمجھیں، اسی کے چکر میں رات دن رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، جنت کو اصل کامیابی اور اصل ٹارگیٹ بنا کر کے نہیں جیتا، تو اللہ کے ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا، تو آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں جو ابھی گزرا ہے آدمی؟ آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے آپ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں میں بڑے اونچے درجے کا انسان ہے، بڑا اونچا مقام ہے اس کا، یہ اگر کہیں شادی کا پیغام بھیج دے تو لوگ قبول کر لیں، بات کرے تو لوگ سنیں، بڑا اہم آدمی ہے۔ ہم آدمی جب بولتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کو لوگ سنتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اور اس سے اہم بات کوئی چھوٹا آدمی کرے تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، آپ نے رائے لے لی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور گزرا، پھر آپ پوچھتے ہیں اپنے ساتھی سے کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ کا ساتھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ادنا درجے کا آدمی ہے، بہت معمولی درجے کا انسان ہے، یہ بات کرے تو لوگ سنیں نہ، یہ کہیں شادی کا پیغام بھیجے تو لوگ قبول نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک شخص تنہا کافی ہے، اس کے مقابل میں اس کے اوپر بھاری ہے جو پہلے گزرا، اگرچہ اس جیسے آدمی سے ساری دنیا بھر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے درجے کا بھی انسان اگر اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے،
آخرت کی فکر ہے، لالچی ہے، جنت کا حریص ہے، تو اگر برے آدمی جن کی حیثیتیں بہت بلند ہو، لوگ ان کے سامنے سرنڈر رہیں، بولے نکلی بات کیا، کان لگائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پہلا شخص جو گزرا جس کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایسا ہے اشراف الناس میں سے ہے، لوگوں میں بڑے اونچے درجے کے جو ہوتے ہیں ان میں اونچے درجے کا آدمی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر اس طرح کے اشراف الناس سے ساری دنیا بھری ہوئی ہو اور وہ شخص جو آخر میں بعد میں گزرا جس کے بارے میں تم نے یہ کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جس کے تعلق سے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اکیلے ساری دنیا پر بھاری ہے۔ یہ احساس ان میں کتنا ہے، کس کو ہے کہ ایک آدمی اگر نیک ہو، ایک آدمی اگر غریب ہو، اس کی غربت اور اس کا فقر اسے اللہ تعالی کے دین، آخرت کی فکر، جنت کو اصل کامیابی سمجھنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے بلکہ وہی اس کی زندگی کا اصل مقطع نظر ہے، تو بہت قیمتی انسان ہے، بہت اہم انسان ہے۔ اور اگر بڑا ہو گیا آدمی، بڑا ہو جانے کے بعد ہوتا کیا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑا ہو جانے کے بعد آدمی اور بڑائی کے چکر میں رات دن رہتا ہے، اب اور کیسے اس کی شان بلند ہوگی، اب اور اس کا کام اور اس کا عمل کتنا بڑا اور کتنا معیاری ہوگا پہچان کے لیے۔ منع نہیں کرتی ہے شریعت کہ آدمی عزت سے نہ رہے، زینت سے نہ رہے، بلند معیار کے ساتھ نہ رہے، لیکن ان کے پیچھے اگر وہ اللہ اور اس کے دین سے غافل ہوتا جا رہا ہے تو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھیڑیے اگر کسی بکری کے جھنڈ میں ڈال دیے جائیں، اتر جائے تو کتنا تباہی بچائے گے، کتنی بکریوں کو پھاڑ کھائیں گے، تباہ کر دیں گے، مار ہلاک کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک آدمی دنیا کے لیے، مال کے لیے، اپنی شان کی بلندی کے لیے اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے۔ اب اس کو مال کا ہی چکر ہے، رات دن مال کا چکر ہے، رات دن وہ اپنے اسٹیٹس پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ ابھی میری پوزیشن کیا ہے، رات دن اس کو یہی فکر ہے، ہر اپنے کام اور ہر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میری حیثیت کتنی بلند ہے دوسروں کے مقابل میں۔ دنیا کے پیچھے لگ جانے کے بعد اس طرح آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی برابر نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کے پیچھے تم غافل مت ہو جانا، غربت کو تم اتنا خطرہ مت سمجھو، میں تمہارے لیے غربت سے زیادہ امیری کو خطرہ سمجھتا ہوں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، جن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابل میں ان کی حیثیت بلند کی ہے تو ان کو اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے تئیں اور اس کے دین کے تئیں کہیں غافل تو نہیں ہو گئے۔ اپنی صلاحیتیں، اپنے سورسز، اپنے سرمایے، انہیں کیا اسی کی فکر میں تو نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اسی فکر میں تو نہیں ڈال لیا کہ دوسروں سے ہم کتنا آگے اور بلند ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے، ایک دن کا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا تمہیں پتا چلا ہوگا کہ ابو عبیدہ آ گئے ہیں۔ ابو عبیدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا بحرین، کہا جاؤ ٹیکسز اور وصولی کر کے لے آؤ۔ آ گئے مدینہ۔ اب لوگوں کو انتظار تھا کہ جب مال آئے گا تو بٹے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو عبیدہ آ گئے، خوش رہو، امیدیں باندھے رکھو، آیا ہے مال تو بٹے گا، ملے گا۔ لیکن آپ اس وقت فرماتے ہیں اللہ کی قسم
میں تمہاری غریبی پر اتنا نہیں ڈرتا ہوں. آپ سوچئے کتنی غریبی رہی ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی کہ آنے والا وفد جو غلہ لے کر کے آیا آنے والا ہے اور مال لے کر کے آنے والا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور پہنچنے کے بعد کتنی فکر ہوگی کہ یہ بٹے گا تو ہمارے ہاتھ میں ہمارے حصے میں آئے گا، کیا پوزیشن رہی ہوگی. اس وقت آپ یاد دلاتے ہیں، سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں سنو اے میرے صحابہ، میں تمہاری غریبی سے زیادہ تمہاری مالداری سے ڈرتا ہوں، کیونکہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی وہ مالداری کی وجہ سے ہوئی. جب مال ملا تو اور مال کے پیچھے پڑ گئے، جتنا ہی مال آیا اتنا ہی مال کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے دین سے، اس کی ہدایت سے، آخرت سے غافل ہو گئے. مال نے انہیں ہلاک کر دیا. مال ہلاک کیسے کرتا ہے؟ اس شخص کو مال نے ہلاک کر دیا جس شخص کو مال کی اور کاروبار کی اور دنیا کی مشغولیتوں نے اسے نماز سے غافل کر دیا، اس کو زکوٰۃ سے غافل کر دیا، اس کو حقوق سے غافل کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے وہ دور ہو گیا، اعراض کی زندگی گزارنے لگا، حلال و حرام کی اب کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا دنیا دارانہ سوچ رکھنے والے کہ وہ بلند ہو گیا. اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس کے اس طریقے نے ہلاک کر دیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کی زندگی مختلف قسم کی بندشوں میں گر گئی. اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں جو آدمی جتنا بلند ہے دنیاوی اعتبار سے، وہی ہماری نظر میں سب سے اہم ہے، وہی ہماری نظر میں سب سے اہم ہے. ہماری نظر میں سب سے اہم وہ ہونا چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت اور دین کی روشنی میں سمجھ میں آئے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں عام ہوگا، جو اللہ کے ہاں ہو. حضرت بلال کو امیر المومنین عمر فاروق کہتے تھے بلال ہمارا سید ہے، ہمارا سردار ہے. بلال کیسے تھے؟ ہماری زبان میں کالے کلوٹے تھے، کالے رنگ کے تھے، حبشی تھے، اور کہتے ہیں بلال ہمارا سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال تیرا عمل کیا ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آگے آگے چلتے ہو، عمل کیا ہے تمہارا؟ تو نیک عمل کی وجہ سے بندہ بلند ہوتا ہے، وہ شکل و صورت میں کیسا ہو، بیک گراؤنڈ میں ہم اس کے تئیں کوئی بھی رائے رکھتے ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن اگر وہ دین میں دین کی راہ پر چلتا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، تو ہماری نظر میں اس کی اہمیت بہت ہونی چاہیے. وہ ہمارا نوکر ہو سکتا ہے، وہ ہمارا غریب پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا غریب سے غریب رشتہ دار ہو سکتا ہے، کسی بھی پوزیشن کا ہو سکتا ہے. ایسے ہی بڑا بھی اگر ہمارا بھائی اللہ کے دین کا قدرداں ہے، اپنی بڑائی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ بڑائی سیاسی ہو، چاہے وہ بڑائی دولت کی ہو، چاہے وہ بڑائی اس کے تجربات اور اس کے علم اور اس کی حیثیت کی ہو، جس فیلڈ میں وہ بڑا ہے اس فیلڈ میں اپنے تجربات اور صلاحیتوں کو چاہتا ہے کہ لگاؤں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، چاہے جس فیلڈ کا آدمی ہو، چاہے جس فیلڈ میں ہو. اس کی لالچ کیا ہے؟ اس کی لالچ یہ ہے کہ ہماری ساری صلاحیتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور ان صلاحیتوں کو ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کریں. آج دنیا کا تجربہ کیا ہے ہمارے آپ کے پاس؟ رات دن کا ہمارا تجربہ کیا ہے؟ جو دنیا میں جتنا ایکسپرٹ ہوگا جس فیلڈ میں، اس فیلڈ کی مہارت کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرے گا. امیر ہے تو دولت، پاورفل ہے سیاست میں تو سیاسی پاور، اس کے تحت جتنے سورسز ہیں ان کو استعمال کرے گا. کوئی قانونی مہارت رکھتا ہے تو قانون کی مہارت کا ناجائز استعمال کرے گا. کوئی بڑے تجربہ کار اور بڑا ذہانت کا انسان ہے تو اپنا دماغ استعمال کرے گا. کسی کے پاس لمبی فیملی ہے، بڑا لمبا کنبا قبیلہ ہے، بڑے افراد اور نوجوان ہیں، مین پاور ہے، وہ پاور استعمال کرے گا. استعمال کرتا ہے آدمی. لیکن ایمان والا اس دنیا کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کب ختم ہونے والی ہے پتہ نہیں ہے.
رات دن اللہ کی سنت ہمارے بیچ میں جاری رہتی ہے. ہم میں کتنے بھائی ہیں، کتنے بھائی ہم میں ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی دیکھے کہ کب وہ موت کے منہ میں جانے کے بعد بچ گئے. کتنے بھائی ایسے ہمارے ہیں جو وقت سے پہلے لقمہ اجل بن گئے. کتنے صحت مند ایسے ہوتے ہیں جن کو جو کہا کرتے ہیں کہ میں کبھی دوا نہیں کھاتا، ٹیبلٹ نہیں لیتا، کبھی اسپتال نہیں گیا. ہماری نظروں میں بھی بڑے صحت مند ہے. پتا چلتا ہے کہ اچانک کوئی بیماری آتی ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے. اچانک کوئی بیماری آتی ہے جو اسے اپنا شکار کر لیتی ہے، پتہ ہی نہیں. لوگ سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، جیسے یقین نہیں آتا خبر پر. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سوچئے. آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے صحت مند ہو تو غنیمت سمجھو. بیماری سے پہلے مال ہے تو مال کو غنیمت سمجھو. محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ صحت ہے، جوانی ہے، مال ہے، فراغت ہے، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے، رضا کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے استعمال کرو جیسے حکم ہے. کہیں اس وقت جب تم محتاج ہو جاؤ تو پچھتاؤ نہ کہ کل مال تھا تو کچھ نہیں کر سکا، کل صحت تھی تو کچھ نہیں کر سکا، اب تو بیمار ہو گیا. اور جب صحت مند آدمی اطاعت گزار ہوتا ہے، اللہ کی بندگی میں جیتا ہے، اللہ کی بندگی میں چلتا ہے، سونا جاگنا اور اس کے سارے اعمال دنیا اللہ کی فرم برداری کے دائرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا فرما بردار بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جیسے یہ صحت مند بندہ اپنے صحت کے پیریڈ میں میری اطاعت و فرما برداری کرتا تھا، آج بیمار ہو گیا، آج اس بیماری میں وہ میری فرما برداری نہیں کر سکتا، مرض نے اس کو مشکل میں ڈال دیا ہے، مرض ایک روڑا بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیماری کے دنوں کی نیکیاں اس کے صحت کے دنوں میں جیسے نیکیاں کرتا تھا، بیماری کے دنوں میں بھی ایسے ہی اس کی نیکیاں لکھ دو، اس کے کھاتے تھے. لیکن جس نے لاپرواہی برتی اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں. جن کو صحت ملی وہ اللہ کی فرم برداری نہیں کر سکے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے، یا فارغ ہیں، فراغت ہے ان کے پاس اللہ کی فرم برداری کے لیے، خوب سے خوب تر، بہتر سے بہتر شریعت کے دائرے میں. تو صحت کے مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ صحت کے مسئلے میں لوگ گبن ہو جاتے ہیں، لوگ صحت کے مسئلے میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. صحت ہے تو بس دنیا کے لیے، انجوائے کے لیے، دنیا کی لذتوں کے لیے، زینت کے لیے، اور اسی طرح وقت ہے تو بیجا موقعوں پر وقت کا استعمال. ہم میں آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں کہ اگر کہیں 1 گھنٹے کا موقع مل جائے، کہیں دینی مجلس میں، حلقے ذکر میں، حلال و حرام کی بات سیکھنے میں، عقیدہ و عمل کی بات سیکھنے میں، کتنے لوگ ہیں بتائیے کہ جن کو اس کی لالچ ہو کہ یہ وقت جو میرا کہیں بھی گزر جائے گا، اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم چلے، ایک حلقہ ہمارے بیچ میں ہے، اس حلقے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پیدا ہوتی ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ فکر نہیں، لالچ نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان اور یقین نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہے، اسی لیے سب کچھ دنیا سمجھنے والا جتنی اس کی عمر بڑھتی ہے اتنا ہی اس کی ہرس بڑھتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسے 60 سال کی عمر مل گئی اب وہ کوئی عذر نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں. 60 سال میں کتنے موقع اسے ملے ہوں گے، کتنا موقع آیا ہوگا اسے نصیحت سیکھنے کا، سننے کا، لوگوں نے اسے اللہ اور دین سے جوڑنے کی، حق و حلال سے جوڑنے کی کوشش کی ہوگی. اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہیں آیا، تو اب 60 سال کے بعد اس کے لیے کوئی حجت اور عذر نہیں ہے. لیکن دیکھیے دنیا دار آدمی، اس کی عمر جتنے 60 سال کا ہوگا تو اور بڑا ہوگا، اور عمر بڑھ گئی تو اور بڑا ہوگا.
حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی دنیا دار ہوتا ہے تو عمر جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی اسے زندگی کی لالچ بڑھتی ہے. عمر بڑھی، بوڑھا ہوا اور اس کی ہرس جوان ہو گئی، دنیا کتنا اور مل جائے اس کے چکر میں ہے. اسے ابھی بھی فکر نہیں کہ اتنے پڑاؤ گزر گئے، اب آخرت کی طرف میں آ گیا، میری نیچرل عمر چل رہی ہے اور یہ امت کی عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، اب ہمیں ختم چلے جانا ہے اللہ کی طرف. نہیں، ابھی بھی اسے مال اس کا کیسے بڑھ جائے، دوسروں کو روک کر کے، دوسروں کا مال استعمال کر کے، ناجائز ڈھنگ سے تصرف کر کے، ٹال مٹول کر کے، حقوق کو دوسروں کے برباد کر کے اپنی حیثیت بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے کتنی تدبیریں اور چالیں انسان چلتا ہے. آپ بتائیے کیا اس وقت اس کا ایمان بچا ہوتا ہے؟ صحیح ایمان حدیث میں آتا ہے جتنی روزی ملنی ہے وہ روزی بندے کے لیے لکھی ہوئی روزی، جتنا روزی اسے ڈھونڈتی ہے اتنا موت نہیں ڈھونڈتی. یعنی روزی ملنی ہی ہے اس کو، جتنی روزی اللہ نے لکھی ہے روزی ملنی ہی ملنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاجملوا فی الطلب، اچھے ڈھنگ سے، معیار سے، عزت سے، حلال ڈھنگ سے ڈھونڈو روزی. دین کا حق اور دنیا کا حق دونوں کا حق مار کر کے اگر آدمی دین کا حق لاگو ہوتا ہے، کیسے لاگو ہوتا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب دعا کرتے تھے اے اللہ میرے پاس جو مال ہے، مال جہاں لگانا ہے، مال جہاں لگنا چاہیے، اے اللہ میں وہاں خرچ کر سکوں، تجھ سے توفیق مانگتا ہوں. آپ سوچئے کیسے تھے یہ کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں اس مال کے تعلق سے کہ میں مال کو صحیح جگہ خرچ کر سکوں، جہاں خرچ کرنے کا حق ہے. کہاں خرچ کرنے کا حق ہے؟ ایک شخص اپنی آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے عزت کے ساتھ، زینت کے ساتھ، آرام کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اپنی حیثیت کو بلند کر کے دوسروں کی حیثیت سے اپنے آپ کو بلند دکھانے کے لیے اگر مال خرچ کرتا ہے تو غافل ہی ہوگا اللہ سے اور آخرت سے، غافل ہی ہونا ہے اس کو. پھر وہ اس کا ذہن اور دماغ ایسا بنتا ہے کہ ایسے ہی پیچھے لگا رہتا ہے. اب تو مجھ سے بھی آگے کوئی جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اس دنیا میں چل رہی ہے. کبھی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں آگے جا رہا ہوں تو آگے ہی جاؤں گا. پیارے نبی فرماتے ہیں اپنی پوزیشن پانے کے بعد غنیمت سمجھنا، پوزیشن جائے گی. کتنے لوگ کماتے ہیں، اولاد عیاشیوں میں اڑاتی ہے، حلال و حرام کر کے جمع کرتے ہیں اور اولاد اسے برباد کر دیتی ہے، کبھی ان کی زندگی میں کبھی ان کے مرنے کے بعد. تو اللہ کے نبی نصیحت فرماتے ہیں ہم سب کو، ہم سب آپ کی نصیحتوں کا خیال رکھیں، دیکھیں کیسی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، تو اس کو لالچ اور عمر کی ہوتی ہے، بہت کچھ کمایا ہے اور سوچتا ہے اور کتنا جمع کر لے. اب آخرت کی فکر کرنے کے بجائے ابھی بھی وہ اسی کے پیچھے دیوانہ ہے. اور دنیا میں ایک انسان کو اس طرح رہنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے کہ دنیا مختصر سی زندگی ہے ہماری اور آخرت ہی ہمیشہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھانے دو انہیں، موج اڑانے دو انہیں. ان کو آخرت کے منکرین کو، کفار کو، جن کے پاس بڑا پاور ہے، جن کے پاس دنیا اور جن کے قدموں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑو انہیں، موج کرنے دو. کتنی عمر ہے ان کی، اس دنیا کی کتنی عمر ہے؟ بہت مختصر عمر ہے، بڑی مختصر مدت. خبردار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہے ایمان والو، یہ دنیا داروں کی دنیا اور ان کی شان و شوکت اور ان کی بڑی بڑی حکومتیں اور ان کے بڑے بڑے جلوے دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تم بھی کہیں اونچی راہ پہ نہ چل پڑو کہ ہمارے پاس سورسز کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت کیوں نہیں ہے، ہم کیسے ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں. کہیں اس چکر میں تم نہیں پڑ جانا آخرت چھوڑ کر کے.
آخرت کی حفاظت کے ساتھ، دین کی حفاظت کے ساتھ دنیا اگر بندے کو ملی ہے تو چاہے دنیا استعمال کر سکتا ہے اچھی اپنی پوزیشن کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن مقابلہ نہ مقصد ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا نہ مقصد ہو، اپنے آپ کو بلند کرنا نہ مقصد ہو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ تکبر میں سے ہے؟ اتنی فکر کی ان کو، کہیں یہ تکبر میں سے تو نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو، خوشنمائی کو، زیب و زینت کو حلال دائرے میں رہتے ہوئے صحیح مشغولیتوں کو استعمال کر کے، دین کی مشغولیتوں کے ساتھ، ورنہ دنیا کی حیثیتوں کو بلند کرنے کے لیے سارا وقت شب و روز کا جھونک دے اور دین کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، آگے بڑھنے کے چکر نے اس کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے آدمی۔ موت آتی ہے تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ تو مر گیا، یہ تو ختم ہو گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے۔ آخری حد تک آدمی غافل ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اسے مرنا ہے۔ مرنے کی فکر کے ساتھ جینا اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ ہمیشہ تصور میں رکھنا، یہی ایمان کی پہچان ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔ اگر مومن آخرت سے غافل ہو گیا ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، کہا یہ دیکھنا تم دنیا میں بڑی بڑی شان اور حیثیتوں کے لوگ، کہیں تم غافل نہ ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا جیسے کھیل کود ہے، قرآن کہتا ہے لہو لعب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لہو لعب، کھیل کود۔ جیسے کھیل کود کا کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا پیریڈ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ پوری زندگی کے مقابل میں، وقت کے مقابل میں، اور کھیل کود آیا گیا والا مسئلہ رہتا ہے۔ ایسے ہی دنیا ہے، زیب و زینت کی دنیا ہے، فخر کی دنیا ہے، نمائش کی دنیا ہے، ایک دوسرے پر برتری کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایمان والے ہمیشہ فکر کرتے ہیں بڑی دنیا انہیں ملی تب بھی وہ آخرت کے لالچی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے دے دی، اتنی دنیا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہماری نیکیوں کا بدلہ اگر ملا تب تو ہم گھاٹے میں پڑ گئے، ہماری نیکیوں کا بدلہ تو ہمیں آخرت میں ملنا چاہیے۔ ہم سب کو فکر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو دین کا فکر مند بنائے، جنت کا لالچی بنائے، جیسے ہمارے سلف لالچ کرتے تھے، کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ بھی فکر میں پڑ جاتے تھے۔ آگے بڑھنا ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے، دنیا داری کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسرے بھائی سے آگے بڑھ جانے کا چکر دنیا میں، یا کسی سے آگے بڑھ جانے کا چکر کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تقویٰ پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ سنت پر ہو، مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔